بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، موت کی سزا بیشتر ممالک میں سنگین جرائم کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سزائے موت کو ختم کر دیا گیا، تاہم اب بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سزائے موت دی جاتی ہے۔ سزائے موت کو کیپٹل پنشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح لاطینی زبان کے لفظ کیپیٹلس سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے سر قلم کرنا۔ مگر مختلف ادوار اور مختلف ممالک میں ملزمان کو سزائے موت دینے کا طریقہ مختلف رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سزائے موت کے چند ایسے طریقے بتائیں گے جن سے یقیناً آپ پہلے ناواقف ہوں گے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ لیتھل انجیکشن یہ ایک زہریلا ٹیکہ ہے جو مجرم کو لگا کر اسے مار دیا جاتا ہے۔ سزائے موت کا یہ طریقہ امریکہ کی کئی ریاستوں، چین، گوئٹمالا، آئی لینڈ، فلپائن اور ویتنام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں مجرم کے ہاتھ اور پیر ایک شکنجے میں کس دیے جاتے ہیں، جس کے بعد اسے ایک زہریلا انجیکشن دیا جاتا ہے، جس سے آہستہ آہستہ اس کی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیکہ بعض اوقات پولیس کا کوئی شخص لگاتا ہے، جبکہ بعض جگہوں پر مشینوں کی مدد سے بھی لگایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس ٹیکے میں پینتھاہول کا استعمال کیا جاتا ہے، جو عام طور پر آپریشن کے دوران مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم بے ہوشی کے لیے اس کی مقدار 150 ملی گرام رکھی جاتی ہے، جبکہ سزائے موت کے قیدی کے لیے یہ مقدار 5000 ملی گرام ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس ٹیکے میں پوٹاشیم کلورائڈ اور دیگر زہروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الیکٹرک چیئر امریکہ کی بعض ریاستوں میں سزائے موت کے لیے بجلی کی کرسیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس طریقے میں مجرم کو کرسی پر بٹھا کر دھاتی پٹیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور سر پر ایک گیلا اسفنج یا لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے، جس کے بعد پہلے 2000 واٹ کرنٹ 15 سیکنڈ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، جس سے مجرم کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اور اگر کسی طور پہلی دفعہ مجرم بچ جائے تو دوسری بار بھی کرنٹ چھوڑا جاتا ہے۔ یہ طریقہ سب سے پہلے 1890 میں نیو یارک میں استعمال ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے گیس چیمبر۔ اس طریقے میں قیدیوں کو چیمبر کے اندر بند کر کے اندر زہریلی گیسیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ان چیمبروں کا استعمال جنگ عظیم دوم کے دوران جرمن قید خانوں میں کیا گیا، جس کے ذریعے لاکھوں افراد کا قتل عام ہوا۔ اس طریقے پر امریکہ کی 5 ریاستوں میں اب بھی عمل درآمد ہوتا ہے، اور اس کے لیے اب نئے اور جدید چیمبر بھی بنائے گئے ہیں، جن میں قیدیوں کو کرسی سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پوٹاشیم سائنائڈ گیس چھوڑ دی جاتی ہے، جس سے مجرم کا دم گھٹ جاتا ہے۔ سزائے موت کا یہ طریقہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے گلوٹین۔ یہ لکڑی کا 8 سے 10 فٹ اونچا ایک فریم ہوتا ہے، جس میں بھاری بلیڈ لگا ہوتا ہے، جو آسانی سے اوپر نیچے حرکت کر سکتا ہے۔ سزائے موت کے قیدی کی گردن اس فریم کے نیچے رکھ دی جاتی ہے اور اوپر سے بلیڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بلیڈ تیزی سے نیچے آتا ہے اور قیدی کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں مقبول ہوا تھا، اور اس پر عمل درآمد بھی اسی ملک میں ہوتا تھا، لیکن 1981 میں وہاں سزائے موت دینے کے عمل کو کالعدم قرار دینے کے بعد اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ 5ویں نمبر پر ہے کھال اتارنا۔ یہ ایک ایسا دردناک طریقہ ہے جس میں زندہ حالت میں ہی مجرم کی کھال اتارنا شروع کر دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے مجرم کو موت تو ملتی ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بے پناہ اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھال اتارنے کا عمل چہرے سے شروع کیا جاتا، جس میں پورے جسم کی کھال اترنے سے پہلے ہی بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی تھی۔ یہ طریقہ کئی برسوں پہلے افریقہ اور امریکہ جیسے ممالک میں رائج تھا۔ فائرنگ سکواڈ۔ سزائے موت کے لیے فائرنگ سکواڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ممالک میں مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر قیدی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی اور ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوٹر سکواڈ قیدی پر دل کا نشانہ لے کر فائرنگ کرتا ہے، اور عام طور پر ایک شوٹر ایک ہی گولی فائر کرتا ہے۔
تائیوان میں قیدی کے جسم کو پہلے سون کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ قدیم روم کے تیر اندازوں سے متاثر ہو کر اپنایا گیا، جو سزائے موت کے قیدیوں کو درخت پر باندھ کر تیر برساتے تھے۔ چھٹے نمبر پر ہے پھانسی۔ سزائے موت کا یہ طریقہ پاکستان، افغانستان، کیوبا، مصر، ایران، انڈونیشیا اور ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اپنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے قیدی کو پھانسی گھاٹ پر کھڑا کر کے گلے میں رسی کا پھندا باندھ دیا جاتا ہے اور پھر نیچے سے تختہ کھینچ لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جھٹکے سے کچھ گہرائی میں جاتا ہے اور اکثر گردن ٹوٹنے سے مر جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو دم گھوٹنے سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے سر قلم کرنا۔ سعودی عرب، جاپان اور کئی دیگر ممالک میں سزائے موت کے لیے سر قلم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کے لیے ایک تیز دھار تلوار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار بھی بہت پرانا ہے، اور قدیم روم اور یونان میں بھی اس طریقہ کار کے کئی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ سنگسار کرنا۔ اس طریقہ میں مجرم کو پتھر مار کر ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مجرم کو ایک میدان میں آدھے جسم تک گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چاروں طرف کھڑے لوگ اس پر پتھر پھینکتے ہیں۔ اگر زمین میں گڑھا نہ کھودا جائے تو ملزم کو کھلے میدان میں بٹھا کر اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ پتھروں سے ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بہت پرانا ہے، تاہم اب یہ صرف اسلامی ممالک تک ہی محدود ہے، جہاں زنا کی سزا کے لیے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ان ممالک میں افغانستان، نائجیریا، ایران، سوڈان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات قابل ذکر ہیں، جبکہ 1989 میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں حدود آرڈیننس کے تحت پاکستان میں بھی اس طریقے کو اپنانے کی منظوری دی گئی، تاہم اس پر سرکاری طور پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ گرم پانی میں پھینکنا۔ مختلف ادوار میں حاکم وقت اپنے دشمنوں اور مجرموں کو مارنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کرتے تھے۔ اس طریقے میں ایک بڑی دیگ یا کنٹینر نما چیز میں پانی کو ابالا جاتا اور اس میں مجرم کو پھینک دیا جاتا۔ یہ طریقہ خاص طور پر یورپ اور ایشیا میں رائج تھا، تاہم اب یہ قانون بھی ختم ہو چکا ہے۔ بھاری پہیے کے ذریعے موت۔ یہ طریقہ قدیم یونان میں رائج تھا اور پھر آہستہ آہستہ جرمنی، فرانس، روس، برطانیہ اور سویڈن میں بھی مقبول ہو گیا۔ اس طریقے میں قیدی کو ایک بڑے پہیے سے باندھ دیا جاتا۔ جب پہیہ چلتا تھا تو آہستہ آہستہ اس شخص کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی اور پھر وہ مر جاتا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ملزم کو سر پر چوٹ لگا کر نیم بے ہوشی کی حالت میں پہیے سے باندھ کر کہیں لٹکا بھی دیا جاتا۔ اس طرح پرندے، بالخصوص چیل، کوے اور گدھ زندہ انسان کی بوٹیاں نوچنا شروع کر دیتے، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ زندہ جلا دینا۔ مجرموں کو زندہ جلانا بھی سزائے موت کا ایک انداز رہا ہے۔ جن حاکموں نے یہ طریقہ اختیار کیا ان کی منطق یہ تھی کہ اس طرح دوسرے لوگوں پر بھی خوف طاری ہوگا اور وہ عبرت حاصل کریں گے۔ نیک لیسنگ۔ اس طریقے میں مجرم کی گردن اور بازوؤں پر ایک ربڑ کا ٹائر چڑھا دیا جاتا جو گیس سے بھرا ہوا ہوتا، پھر اسے آگ لگا دی جاتی۔ یہ طریقہ جنوبی افریقہ میں 1980 سے 1990 کے دوران کافی استعمال کیا گیا۔ ڈاکوؤں، چوروں یا جرائم پیشہ عناصر کو عام شہریوں نے بھی اپنی عوامی عدالتوں کے ذریعے متعدد بار نیک لیسنگ کے ذریعے سزائے موت دی۔ کیڑوں کے ذریعے موت۔ اس خوفناک طریقے کو بھی سزائے موت دینے کے لیے کئی حکمرانوں نے استعمال کیا۔ اس طریقے میں مجرم کو برہنہ کر کے چھوٹی کشتی یا درخت کے تنے میں باندھ دیا جاتا، پھر اسے زبردستی شہد اور دودھ پلایا جاتا۔ اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء بھی اس کے بدن پر ڈالی جاتی تاکہ کیڑے مکوڑے ان کی بو سونگھتے ہوئے اس تک پہنچ جائیں، پھر اسے باندھ کر کسی حوض یا ندی کے کنارے لٹکا دیا جاتا۔ کچھ ہی وقت کے بعد حشرات دودھ، شہد اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کے ساتھ انسانی جسم بھی چٹ کر جاتے۔ آری کے ذریعے جسم چیرنا۔ اس دہشتناک طریقے کے ذریعے تیز دھار آری سے مجرم کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا۔ یہ طریقہ رومن دور میں کافی رائج تھا۔ اسپین میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، جبکہ ایشیا کے بھی کچھ حصوں میں اس کے ذریعے سزائیں دی جاتی رہیں۔ اس طریقے میں انسانی جسم کو افقی یا عمودی کاٹا جاتا۔ دیکھنے والے تو دہشت زدہ ہوتے ہی تھے،
لیکن یہ دردناک سہنے والا موت سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ ہاتھیوں کے ذریعے موت۔ ہاتھی کے پیروں تلے رون کر مجرموں کو سزائے موت دینا بھی بادشاہوں کا شوق رہا ہے۔ یہ طریقہ 8ویں صدی سے 19ویں صدی تک جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا بالخصوص بھارت میں بھی رائج تھا۔ اس طریقے میں مجرموں کو میدان میں باندھ کر لٹا دیا جاتا اور پھر ہاتھی اپنا بھاری بھرکم پیر جیسے ہی اس کے اوپر رکھتا تو سزا پانے والا منٹوں میں ہلاک ہو جاتا۔ تاہم سزا دینے کا یہ قانون اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سزا یافتہ افراد کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دینا بھی ایک ایسا عمل ہے جسے حکمرانوں نے تفریح تباہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ لکڑی کو جسم کے آر پار ڈال دینا۔ اس طریقے میں مجرم کو ایک نوکدار لکڑی پر بٹھا کر اس طرح دھنسا دیا جاتا کہ وہ لکڑی اس کے جسم کے آر پار ہو جاتی۔ یہ طریقہ اس لحاظ سے بھی خاصا دردناک تھا کہ مجرموں کی جان جانے میں کئی دن لگ جاتے۔ سزائے موت کا یہ طریقہ 1533 میں خاص طور پر رومانیہ میں رائج تھا اور یہاں 80,000 سے زائد لوگوں کو اسی سزا کے تحت موت دی گئی۔ ریٹ ٹارچر۔ اگر اس طریقے کو سب سے برا اور خطرناک طریقہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس طریقے میں مجرم کو چوہوں کی مدد سے اذیت دی جاتی جو موت کا باعث بنتی۔ اس سزا میں چوہوں سے بھرا ایک ٹوکرا انسانی جسم کے کھلے حصے پر رکھ دیا جاتا اور اوپر کی جانب سے کوئلے یا آگ کو جلا دیا جاتا۔ آگ کے خوف سے چوہے انسانی پیٹ کو کتر کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے اور اسی عمل کے دوران اس مجرم کی موت ہو جاتی۔ یہ طریقہ 19ویں اور 20ویں صدی میں چائنا سمیت دیگر ملکوں میں استعمال ہوتا رہا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کے بارے میں اپنی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔